کہ سرزمین سے سب سے معتبر معزز محترم شخصیت کو اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا ابی و امی و روحی و جسدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا ابی و روحی و جسدی و عینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع لنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشفا لنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 7ویں پارے اور سورۃ المائدہ کی 110ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَخْرُجُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پڑھا لکھا مجمع، اس مجمع میں اذن کا ترجمہ تو میں نہیں کر رہا، کیونکہ اذن آپ جانتے ہیں اجازت کو کہتے ہیں، اور اجازت مانگنے پر ملتی ہے۔ حکم لے لے تو حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو اس وقت کو، تخلق من الطین، جب مٹی سے تخلیق کرتے تھے، کہیت الطین، ایک اڑنے والا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ۔ اور یہ خطاب ہو رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ذہن میں رکھیں، یہ صاحب شریعت نبی، بڑے برگزیدہ نبی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے زیادہ اور بہترین طریقے سے جو تذکرہ ہوا وہ آپ ہی کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں مبارک دینے والا ہوں، میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک اسم احمد کے ساتھ ایک نبی جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تخلیق کیا کرتے تھے ایک اڑنے والا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے اذن سے، مجھ سے اجازت مانگا کرتے تھے، فَتَنفُخُ فِيهَا، اور تو اس پہ پھونک مار دیا کرتے تھے، فَتَكُونُ فِيهَا طَيْرًا بِإِذْنِی، اور وہ اڑنا شروع ہوتا میرے حکم سے، کیونکہ پھونک تم نے میری اجازت سے ماری تھی تو میں نے بھی اسے حکم دیا کہ اب یہ پرندے اڑو۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم شفا دیا کرتے تھے، اکمحہ مادر ذات جو لنگڑے لولے تھے ان کو، والابرص، اور جو اندھے لوگ ہوتے تھے ان کو تم شفا دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اذن کے مطابق۔ تم بھوک مارتے، دم کرتے، یا ان کو ویسے شفا کے لیے کہہ دیتے، چونکہ اذن میرا تھا، حکم میرا تھا، مرضی میری تھی، لہذا میں اس کو شفا دے دیتا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور وہ بھی یاد کرو جب تم کسی مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے، اذن میرا تھا، مرضی میری تھی، حکم میرا تھا، میں کہتا تھا ایسا کرو تو تم کر دیتے تھے۔ اتنا اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، 4 کتابیں اتری، ان میں سے ایک انہی نبی پر اتری، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، برگزیدہ نبی۔ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، تمام کاموں کے لیے مجبور ہے کہ ہر کام کے لیے بارگاہ عزتی کی طرف دیکھیں، حکم آئے، اجازت آئے تو کام کر دیں، اجازت نہ آئے تو کام نہ کریں، اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی حال آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کا تھا۔ روایت میں آتے 1,24,000 انبیاء تھے، تو 1,23,999 نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کو ہر کام کے لیے مجبور تھے کہ حکم آئے گا، مرضی آئے گی، اذن آئے گا تو تب یہ کام کریں گے۔ اب میرا نبی، آپ کا نبی، اب ہمارا نبی، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے محبوب آپ
جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے محبت کریں، جو میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کی اطاعت کریں، جو میرا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے آپ کا فضل تلاش کریں۔ اللہ نے اپنا فضل رسول کے فضل کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی محبت کو رسول کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر یہ پیغام دے دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور آپ کی مرضی میری مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ ہم جو بھی فیصلہ لیں گے ہمارا ایک ہی فیصلہ کنسیڈر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات ہی یہاں ختم کر دی کہ انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب نبی کو اللہ عطا کیا کرتا ہے اور نبی لوگوں کو کیا بانٹ رہے ہیں یہ اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے، لیکن اس سے ایک بات یہ ظاہر ہے چونکہ عطا کرنے والی ذات رسول اللہ کی ہے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا اب آپ کو بار بار مجھ سے اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو یا رسول اللہ آپ کو سارے اذن دے دیے ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، آپ اپنے پنگھوڑے میں لیٹ کے اس کی طرف اشارہ کریں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ تاروں کو زمین پہ لانا ہے، آپ کی مرضی ہے تاروں کو زمین پہ لے آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھوانی ہے، اب اذن کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو حکم دے وہ پلٹ جائے گا۔ کسی معجزہ دکھانا ہے، کسی کے ہاتھ میں کنکری ہے، کلمہ آپ کا پڑے گی، یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہو تو درخت چل کے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہو تو جانور آپ کو سجدہ کریں گے، جو چاہے آپ کریں۔ ہم نے آپ کو سارے اذن عطا کر دیے ہیں۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کو فضیلتیں ملی تو کس وجہ سے؟ لکل نبی فی الامام فضیلہ وجملتھا لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، وقار ملا، مقام ملا، مرتبہ ملا، نبوت ملی، خوشحالی ملی، عزت ملی، شہرت ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو، معجزات کو جس گلدستے میں جمع کر دو اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع معشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز مطہر مکرم عرفہ اعلیٰ اکمل اور کامل نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا بلبلہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا اطاعت، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح کی عطاعت، لوط کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد علیہ السلام کی آواز اور ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاکی، یوسف کا حسن ہو، سلیمان کی سیاحت اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں کے سارے کمالات یا رسول اللہ آپ میں ہیں، کیونکہ تیرے کمالات ہیں جو کسی میں نہیں ملتے۔ یا رسول اللہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ عرفہ ہیں، آپ کامل ہیں، آپ اکمل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و حمد و ثنا کے لیے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عظیم مقتدی خطیب مشرق و مغرب اور آپ کی آواز اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں بے حیائی بیانی کا سبق ملتا ہے، وہاں سے اسی سوشل میڈیا آپ کے توسط سے بڑے سارے لوگوں نے آپ کے سٹیٹس کاپی کر کے اپنی اپنی وال پہ لگایا اور لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا کیوں ضروری ہے اور ہم نبی کا میلاد مناتے کیوں ہیں اور ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی سے اس طرح واضحانہ عقیدت کیوں کرتے ہیں۔ تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شاگرد ارشد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جناب حضرت مولانا محمد احمد ہاشمی القادری، آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کریں۔